سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہوگا؟ کیا عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے یا کوئی اور چیئرمین ہوگا؟ یہ کل شام سے اس کے اوپر پورے میڈیا کے اندر گہما گہمی ہے، بات چیت ہے، یہ معاملہ ہے کیا سارے کا سارا، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، عمران خان صاحب کی چھپی ہوئی بہن نکل آئی ہیں۔ جی ہاں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہم بھی نہیں، کوئی اور بھی نہیں جانتا تھا کہ عمران خان کی ایک بہن حلیمہ نام کی بھی تھیں۔ ہم تو علیمہ خانم کو ہی جانتے تھے، لیکن اب ایک حلیمہ نام کی بہن بھی سامنے آئی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پتہ چلا ہے کہ جو عمران خان کی بہن حلیمہ ہیں، ان کا اور بشرا بی بی کا تنازع ہے آپس میں۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے، کون کروا رہا ہے، یہ سب کچھ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ الیکشن سے پریشان ریشما جوان۔ جی ہاں، ریشما جوان ہو گئی ہے لیکن الیکشن نہیں لڑنا چاہتی۔ سارا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آخر پر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بے شرم مفتی اور بے عزت چودھری، جس معاشرے میں مفتی بے شرم ہو جائیں اور لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے چودھری جو ہیں وہ بے عزت ہو جائیں تو پھر اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا، وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اس بات پہ بھی تفصیلی بات کریں گے۔ پہلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ پہلی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کیا وہی چیئرمین رہیں گے یا کوئی اور چیئرمین آ رہا ہے؟ اور کون آ رہا ہے؟ کیا عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نہیں لڑنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ انٹرا پارٹی لڑ سکتے ہیں قانونی طور پر یا نہیں؟ یہ اس کے اوپر ہمارے تجزیے کی نوبت کیوں آئی؟ کل شام کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر مختلف بیانات چلے، مختلف خبریں فیڈ ہوئیں اور یکا یک یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے یہ تجزیہ کیا تو کسی نے وہ تجزیہ کیا، ہر شخص کا اپنا تجزیہ تھا، ہر شخص اپنے طور پر اس خبر کی منطق بنا رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کے سامنے اب ایک تفصیلی تصویر رکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل سچویشن یہ ہے کہ پوری کی پوری ایک سازش بنی گئی ہے پہلے دن سے نشانہ عمران خان ہے، ہر صورت عمران خان کو، اور میں بار بار آپ کو ویلاگز میں بتاتا جا رہا ہوں کہ پہلے دن سے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ نہ بلے کا نشان، نہ پاکستان تحریک انصاف، نہ پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین، نہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ ایک ہے اور وہ مسئلہ ہے عمران خان، کیونکہ عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل لے نہیں رہا، دے نہیں رہا، این آر او نہیں مانگ رہا، کیونکہ عمران خان انکمپٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کاورڈ نہیں ہے۔ یہ جو فارمولا نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ان تینوں کے نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کمپرومائز نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہر صورت عمران خان کو مائنس کرنا تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ سب سے پہلے پارٹی کے اندر جاسوسوں کو اتارا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ اس بات کی راہ ہموار کریں۔ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو 9 مئی کیا گیا، 9 مئی کے بعد پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، چیئرمین عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، پھر پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہٹ جائیں چیئرمین شپ سے۔ جب اس میں بھی کوئی کامیابی نہ ملی تو پھر اب حتمی وار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بغیر کسی وجہ کے کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے تھے، مکمل تھے، ان کو کال عدم قرار دے دیا۔ ظاہری بات ہے سیدھا نشانہ عمران خان تھے۔ اب وکلا جب اپنا اوپینین دیں گے تو ظاہری بات ہے اس پر ڈسکشن بھی ہوگی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ خود چیئرمین بنیں گے یا وہ کسی اور کو چیئرمین کے لیے نامزد کریں گے، انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر عمران خان اتریں گے یا وہ کسی اور کو اتاریں گے، یہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ مختلف دوستوں نے جو بیانات دیے وہ بھی انہوں نے غلط نہیں دیے، کیونکہ ان کی اپنے پیرائے میں اپنے کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب سے ڈسکشن ہوئی یا وہ کسی میٹنگ کا حصہ ہوئے، تو اس میٹنگ کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے چیزیں انفر کی۔ جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر ملک کا ایک بڑا ادارہ، الیکشن کمیشن جیسا ادارہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور آپ کی ایک جو لیگل پوزیشن ہوتی ہے، آپ کی ایک آئینی حقوق ہوتے ہیں، انہیں سیبوٹاج کرتا ہے، تو پھر ایسی لیگل ایک آپ کے لیے چیلنج بنتا ہے جس کے اندر مختلف موضوعات جو ہوتے ہیں، مختلف آپشن جو ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے پرکھا جاتا ہے۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس ٹائم اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے تمام آپشنز کو پرکھ رہے ہیں کہ اگر وہ خود چیئرمین کے طور پر جاتے ہیں، جہاں پر بیرسٹر گوہر کا بہت ہی کلیئر اوپینین ہے کہ عمران خان 62-63 کے تحت نااہل نہیں ہے، عمران خان جو ہے ان کی نااہلی آئینی طور پر نہیں ہوئی، عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ ان کے چیئرمین بننے کے اوپر کوئی قطغن نہیں ہے، اور بیرسٹر گوہر کا بہت ہی کلیئر اوپینین ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے، اور
ان کے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیرسٹر گوہر کا نام بھی لیا جا رہا ہے, ون آف دا کینڈیڈیٹس کے شاید ان کو چیئرمین بنایا جائے گا. تو اس لیے بیرسٹر گوہر کی جو اوپینین ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بڑا واضح اوپینین دیا ہے کہ کیونکہ وہ ایک بڑے لیگل مائنڈ ہیں کہ چیئرمین عمران خان کے چیئرمین رہنے میں کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پر, اور اگر الیکشن کمیشن ایسا کوئی کام کرے گا تو وہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. تو ان حالات کے اندر جب قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین عمران خان چیئرمین رہ سکتے ہیں, کچھ وکلا کا شاید اوپینین کچھ اور ہو, تو چیئرمین ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ لوگوں سے ڈفرنٹ اوپینینز کے اوپر اوپینین بھی لیں گے. میں ان کو جانتا ہوں, ہمیشہ اوپینین لیتے ہیں, رائے لیتے ہیں, اور پھر وہ ڈفرنٹ جو آئیڈیاز ہوں گے ان کے اوپر سلیپ اوور کریں گے, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب میرا تجزیہ, میرا اوپینین اس پہ کیا ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے, اور یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, کہ بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا, چیئرمین عمران خان کو ہی رہنا چاہیے. کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام کی تمام سازش بنی ہی عمران خان کو الگ کرنے کے لیے گئی تھی. پہلے دن سے یہ ساری کی ساری جو سازش تھی, اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے. میں نے آپ کو اس کے ڈفرنٹ سٹیپس بتا دیے ہیں. اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بلے کا نشان کیا ہے, بلے کا نشان ایک ڈیفینیٹلی پارٹی کا نشان ہے, لیکن وہ عمران خان کی وجہ سے ہے نا. ووٹ بینک عمران خان کا ہے, پبلک کا رشتہ عمران خان کے ساتھ ہے, پبلک کا رشتہ بلے کے ساتھ نہیں ہے. کل کو اگر عمران خان کو آپ پھول کا انتخابی نشان دے دیں گے تو عمران خان اس کے اوپر بھی جیتے گا, لوگ اس کو بھی فالو کریں گے. عمران خان تو کھمبے کو ٹکٹ دے گا تو کھمبے کو ووٹ پڑیں گے, تو کیا پھول کو نہیں پڑیں گے بلہ چھوڑ کے؟ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو, میرا اوپینین یہ ہے, اور میں یہ پہلے بھی ٹویٹر کے اوپر اور اپنے پارٹی کے اکابرین کو دے چکا ہوں, کہ میرے خیال میں ہمیں عدالت کے اندر فائٹ کرنی چاہیے. چیئرمین عمران خان کو ہی چیئرمین بننا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کے اندر کاغذات جمع کروانے چاہیے. اور اگر وہ ہم سے بلے کا نشان چھیننا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر کھلی بے شرمی ہے, کیونکہ آج اگر آپ چیئرمین کو ہٹا کے بلے کا نشان لیں گے تو کل کو کیا ہوگا؟ کل کوئی نیا شوشہ چھوڑ کے آپ کے بلے کے نشان پہ بھی پابندی لگا دیں گے, یا آپ کے بیلٹ پیپر پہ ہونے پہ بھی پابندی لگا دیں گے. تو یہ جتنا ہم پیچھے جاتے جائیں گے یہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, یہ میرا ذاتی خیال ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, یہ جو میں تجزیہ دے رہا ہوں یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, کہ اگر کسی اور کو چیئرمین نامینیٹ کریں گے بھی تو کوئی اسٹریٹجک جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. جو حاصل کرنے والوں نے حاصل کرنا ہے وہ جیسے ہی چیئرمین عمران خان کو سائڈ پہ کریں گے اس کے بعد ان کا راستہ اور آسان ہوتا جائے گا. اس لیے میرا اوپینین یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان کو ہی چیئرمین رہنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. ہمیں پتا نہیں تھا, ہم عمران خان صاحب کی جو بہنیں تھیں ان کو ہم سب جانتے ہیں اور بڑا احترام ہے سارے پاکستان کا ان کے لیے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان نے ایک بہن چھپا کے بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا نام حلیمہ ہے. ہم تو علیمہ خانم کو ان کی بہن سمجھتے رہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ذرا آپ دیکھیے سائٹ کے اوپر یہ جو ویڈیو ہم آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں, کہ کل آپ کو پتا ہے کہ پرسوں بشرا بی بی کے اوپر ایک حملہ ہوا, اور اس حملے کے بعد کل اب جو ہے وہ حلیمہ بی بی کے اوپر جو اس کے اندر اتنے نالائق تھے مستری کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم ہے, حلیمہ خانم نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسری محنت نہیں کرتے. تو آج انہوں نے یہ کیا کہ آج پرسوں جو حملہ تھا وہ کر دیا بشرا بی بی کے اوپر, کل جو حملہ ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر کیا, لیکن حلیمہ نام لکھ کے, اور کہہ رہے تھے کہ علیمہ خانم کا پارٹی کے اوپر قبضہ نامنظور, اس سے پہلے بشرا بی بی کے اوپر تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ذرا ویڈیو سنیے, اس سے آپ کو پتہ لگے گا. یہ فیصل واڈا صاحب کا انکشاف سنیے, پھر آپ کو بتاتا ہوں. پارٹی جو انٹر پارٹی الیکشن اگر ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں تو 4 کے قریب آپ نے گروپس بتائیں, باقی گروپس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو 2 گروپس کی آپ نے بات کی, آپ کی باتیں میننگ فل ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد ہو جاتی ہیں, میں اس لیے اس کو سیریس لے رہا ہوں, پکڑ کے بیٹھا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہوں گی پارٹی پہ کنٹرول کے لیے, اور اگر یہ ہوا یہ سیناریو تو خان صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ 4 دن میں آپ دیکھ لیں گے, 4 دن کے اندر 2 سے 72 گھنٹے میکسیمم 4 دن میں آپ دیکھ لیں گے, تو آپ کے آمنے سامنے دونوں گروپ کھڑے ہوں گے, دیکھیں گے آپ بھی. یہ علیمہ خان صاحبہ اور یہ بشرا صاحبہ دیکھیں گے, یہ گروپ بننے والے ہیں, گروپ بن گیا ہے, لڑائی چل رہی ہے, ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے, ابھی آپ سڑکوں پہ دیکھیں گے لڑائی. یہ کس چیز کی لڑائی, مطلب کس چیز کا گروپ بنا, آن واٹ بیسس پہ کیا کرنا ہے؟ اگر خان صاحب نہیں ہے تو پھر میں پارٹی رن کروں گی, وہ کہہ گی میں پارٹی. یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فیصل واڈا صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب یہ پورے کا پورا ایک سازش ہے,
اور علیمہ خانم صاحبہ کو اور بشرا بی بی کی لڑائی کرانے کی کوشش کی جائے گی یا انہیں جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ سازش کہاں سے بنی گئی وہ فیصل واڈا صاحب کے بولنے پہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کہاں سے بنی گئی, اور فیصل واڈا صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں, پہلے ہی اس سازش کا حصہ بن چکے ہیں, اور جیسا انہوں نے بتایا اس کے بعد ویسا ہی جیل کے باہر ہوا. پہلے بشرا بی بی کے اوپر ایک حملہ ہوا اور اس کے بعد اب علیمہ خانم کے اوپر ہوا, اور مدعا یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹی کی صدارت کے لیے, پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے لڑ رہی ہیں, جو کہ بالکل جھوٹ ہے. دونوں خواتین کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, اور عمران خان بھی بڑا واضح کر چکے ہیں کہ ان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کسی عہدے کے لیے بھی کنٹیسٹ نہیں کرے گا جو پارٹی الیکشن ہوں گے. تو اس لیے یہ بالکل فضول بات ہے. اچھا جی, اگلی خبر ہے کہ الیکشن سے پریشان ریشما جوان ہو گئی. جی ہاں, ریشما میں کس کو کہہ رہا ہوں, وہ میں کہہ رہا ہوں پرویز خٹک صاحب کو. اور پرویز خٹک صاحب نے ابھی ایک بیان داغا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی ابھی چھوٹی سی ہے, نئی نویلی سی ہے, ننی منی سی ہے, گیلی ہے ابھی, جیسے مٹی گیلی ہوتی ہے اس کو سوکھنے دیا جائے, ابھی چھوٹا سا بیج سے پودا نکلا اس کو بڑا ہونے دیا جائے. انہوں نے کہا میری صحت کو دیکھیں, مطلب کہ میری پارٹی کی صحت کو دیکھیں, انہوں نے یہ کہا, اور فوراً الیکشن نہ کرائیں پلیز, یہ نازک کنیا جو ہے وہ فوراً الیکشن میں نہیں جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے نا, تو یہ جو دوشیزہ ہیں, یہ جو نئی جوان ہوئی ہیں, ان کو ابھی تھوڑا وقت دیا جائے پلیز. ابھی یہ بالکل بھی ان کے پاس وقت, ابھی بالکل بھی اتنی قابلیت نہیں ہے. جیسے پچھلے دنوں زرداری صاحب نے بلاول کو بچہ کہہ دیا تھا, تو اب پرویز خٹک صاحب تو خود ہی مان گئے کہ ہم ابھی بچے ہیں, ہمیں وقت چاہیے, تو ہماری پارٹی نہیں, ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے, لیٹ چاہیے الیکشن. فضل الرحمان صاحب پہلے ہی برف باری کا ذکر کر چکے ہیں, نواز شریف صاحب اور غلام علی گورنر, اور اب بہت سارے تجزیہ کار, سہیل وڑائچ صاحب نے کہا اکانومی بہتر ہونی ہے تو الیکشن ہونا ہے, کسی نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں قومی حکومت بن جانی ہے, کوئی تجزیہ کار یہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ مل کے قومی حکومت بنانی, باقی سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو یہ تمام کا تمام متنجن پکڑا ہے. بنیادی مقصد ریشما کا الیکشن سے بھاگنا ہے. ریشما جوان تو ہو گئی ہے لیکن ریشما پریشان بھی ہے, اور پریشان ہے ریشما پاکستان کی عوام سے, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے مولا جٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو پاکستان کی عوام ہے وہ گنڈاسا ہے, اور مولا جٹ عمران خان ہے, اور وہ دونوں اکٹھے ہیں. اور ریشما جو ہے وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا, کیونکہ ریشما نے تو پوری کی پوری جھوٹے بہتان بازی کی پوری کاروائی بنائی تھی, جس میں اب ریشما فیل ہو رہی ہے, اور الیکشن سے بھاگنے کا یہ سب کا اکٹھا پلان ہے, اور اگلے دنوں میں آپ کو انفولڈ ہوتے ہوئے یہ نظر آئے گا. اچھا جی, آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس ہر قوم, ظاہری بات ہے قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے, قوموں کی جو اخلاقیات ہے اسی کی بیس کے اوپر ہم کسی بھی قوم کی جو اجتماعی صحت ہوتی ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. تو قوموں کے اندر استاد کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے پھر استاد نے اپنا کنڈکٹ بھی بہتر رکھنا ہوتا ہے. قوموں کے اندر ججز کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, انہوں نے کنڈکٹ بھی اچھا رکھنا ہوتا ہے. قوموں کے اندر جو سول سرونٹس ہے ان کا بہت رتبہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنا کنڈکٹ بھی اچھا رکھنا ہوتا ہے. قوموں کے اندر جو ہے وہ پڑھے لکھے دانشور صحافی, ان کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنا کنڈکٹ بھی رکھنا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ججز کو, تو آپ نے دیکھ لیا دلاور جیسے ججز جو ہیں انہوں نے وہاں پر کیا کچھ کیا, نیچے سے لے کے اوپر تک اس طرح کے ججز موجود ہیں, انہوں نے کس طرح ضمیر بیچے. صحافی آپ نے دیکھ لیے کہ بہت سارے جو ہیں لفافوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, کسی نے لفافہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے, کسی نے کون سا لفافہ خریدا ہوا ہے, کسی نے کون سا خریدا ہوا ہے, کسی کے پاس کھلا لفافہ ہے, کسی کے پاس بند لفافہ ہے, لیکن سارے لفافوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں صحافی, اور سارے مطلب کہ زیادہ تعداد, اور کچھ ان میں ایماندار بھی ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آپ نے ججز بھی دیکھ لیے, صحافی بھی دیکھ لیے, آپ نے سرکاری افسران بھی دیکھ لیے, ساری طرف حالات ہے. تو اب جو مفتی ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر, وہ ظاہری بات ہے اسلام کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. اسلام کا بنیادی فلسفہ جو ہے انصاف ہے, سچ ہے, انسانیت ہے. یہ تمام جو بنیادی فلسفہ حیات جس کے اوپر پورے کے پورا اسلام کی تعلیمات ہیں, اسلام کی پوری روشنی ہے, وہ مفتی صاحبان سے زیادہ کیا کس کو پتا ہوتا ہے. تو مفتی صاحبان کا جو کریکٹر ہوتا ہے, کنڈکٹ ہوتا ہے, وہ سپیریئر ہوتا ہے, اور اسی طرح ان کا رتبہ بھی سپیریئر ہوتا ہے. لیکن آپ اس قوم کے بارے میں سوچیں جس کے مفتی بے شرم ہو جائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ سنیے ذرا اس مفتی صاحب کو, ان کو سنیے ذرا. عورت کا قول معتبر ہے, بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی, ختم ہو گئی بات, چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ, تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی, کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا, لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا, ختم ہو گئی بات.
آپ نے سنا کہ یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے, یہ عدت اور نکاح کے اوپر کیا کہہ رہے تھے, اور یہ بے شرم مفتی, معذرت چاہتا ہوں ان کو یہ کہتے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, یہ بے شرم مفتی صاحب جو ہیں اب عدالت میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا جو نکاح وہ عدت میں ہوا اور وہ گناہ ہوا اور ان کو اس کی سزا دی جائے. انہوں نے آج وہاں بیان دیا عدالت میں جا کے, اور بیان پڑھا اور بیان غلط پڑھ دیا ہے. وہ ہاتھ کانپ رہے تھے بری طرح سے, مفتی صاحب کے ہاتھ وہاں کانپ رہے تھے. مفتی کہہ رہا ہوں, ویسے شرم آ رہی ہے, مفتی کہہ سکتا ہوں. مفت صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور برا حال تھا, پڑھ کے بھی بیان نہیں پڑھا جا رہا تھا. اسی شخص کی اپنی سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے تو یہ شخص تو کاذب ہے, پھر جھوٹا ہے. اس کی گواہی کیسے مانی جا سکتی ہے ایک شخص کی جس کی اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے خلاف جا کر وہ گواہی دے رہا ہے. اس کا اسلام سوچ لیجئے, اس کی تعلیمات سوچ لیجئے کیا ہوگا. دوسری طرف ہمارے پنجاب کی ایک روایت ہے, یہ تو میں نے آپ کو اسلام کی بات بتائی, سیاست کی بات بتائی, صحافت کی بات بتائی, بیوروکریسی کی بات بتائی. اب ہمارے پنجاب کی ایک روایت ہے. پنجاب میں چودھری وہ بندہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے جو چودراہٹ کرتا ہے, ڈیرے داری کرتا ہے, دوسروں کی عزت کا روادار ہوتا ہے, دوسروں کی عزت کا پالن ہار ہوتا ہے, عزت کے لیے, اپنی عزت کے لیے اور دوسرے کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, سر کٹوا دیتا ہے, لیکن دوسروں کی عزت کے اوپر اور اپنی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا. بھوک کاٹ لیتا ہے, جیلیں کاٹ لیتا ہے, مقدمے کاٹ لیتا ہے گاؤں کا چودھری, لیکن اپنے گاؤں کے کسی غیر کاشتکار کے لیے بھی وہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا اس کی عزت کا. اس کو پھر پیار سے, احترام سے, عزت سے ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے چودھری کا. پنجاب کے اندر مختلف ذاتیں ہیں, وہ اپنے ساتھ چودھری لکھتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں جی گجروں کو چودھری کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ارائیوں کو چودھری کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی جٹوں کو چودھری کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی فلاں کو. کسی کو چودھری نہیں کہتے بھائی. کسی قوم کا چودھری جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے, لقب ہے, وہ کسی قوم کا نام نہیں ہے چودھری. وہ کئی لوگ اپنے آپ کو بس خوش کرنے کے لیے آپ ہی چودھری بن جاتے ہیں. چودھری ہر وہ بندہ ہے جس کا کریکٹر چودھری کہلانے کے لائق ہو, جس کا کنڈکٹ چودھری کہلانے کے لائق ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس سوسائٹی کے اندر مفتی بے شرم ہو جائیں اور چودھری جو ہیں وہ بے عزت ہو جائیں تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے. اون چودھری صاحب نے بھی ایسی حرکت کی, جس شخص نے ان کو شناخت دی, سیاسی شناخت دی, یہاں تک پہنچایا. آج جس شخص کے دونوں نکاحوں کے اندر وہ شامل تھے, جس شخص کا رائٹ ہینڈ تھے, وہ بھلے ایک منٹ کے لیے زیوم کر لیتے ہیں, پہلے تو ایسا کچھ غلط نہیں ہوا, لیکن ایک منٹ کے لیے زیوم کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ غلط بھی کیا, ایک منٹ کے لیے یہ زیوم کر لیتے ہیں. پوری دنیا کہے اون چودھری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. مثلا اگر میں عمران خان کے ساتھ تھا کسی مومنٹ پہ تو یا تو مجھے اس ٹائم بولنا چاہیے تھا, اگر مجھے لگا کہ عمران خان یہ غلط کر رہے ہیں تو کیا اس ٹائم میرا ضمیر جو ہے وہ سو رہا تھا یا میں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا کہیں, یا تو مجھے اس ٹائم بولنا چاہیے تھا. اگر میں اس ٹائم نہیں بولا اور میں اس چیز میں شامل ہوا تو پھر وہ غلط ہے یا صحیح ہے, پھر میرا استحقاق ختم ہو گیا. پھر اب میں اپنی دشمنی کس چکر میں نبھا رہا ہوں. تو جس سوسائٹی کے اندر مفتی بے شرم ہو جائیں, چودھری بے عزت ہو جائیں, اس سوسائٹی نے پھر کیا ہونا ہے اس کا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو آج ذرا دیکھیے جب چودھری صاحب وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا چودھری صاحب ایک ہی سوال ہے, سوال یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ اتنا خاموش کیوں رہے, آپ کو اتنے ایسے بات کیوں یاد آئے. آپ نے کہا نکاح کے وقت عزت کا پوچھا, جبکہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں پوچھا ان سے نکاح کے وقت عزت کا. آپ سچے ہیں یا مفتی صاحب سچے ہیں؟ چودھری صاحب آپ نے کہا کہ عزت کا مفتی صاحب نے پوچھا, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں عزت کا میں نے نہیں پوچھا. آپ دونوں میں سے سچا کون ہے؟ نہیں آپ نے تو اپنی جگہ کہا ہے نا, آپ نے بھی کہا ہے کہ پیچھے آ جائیں, پیچھے. جبکہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عزت کا نہیں پوچھا, ان کی بہنوں سے پوچھا. آپ دونوں میں سے درست کون ہے؟ سر آپ اتنا خاموش کیوں رہے. میں نے صاحب آپ نے عدالت میں کہا کہ غیر قانونی نکاح تھا, تو آپ اس ٹائم کیوں نہیں خان صاحب کو کہا کہ آپ اتنے خاموش کیوں سر. اس کے بعد آپ غیر قانونی نکاح کے بعد بھی معاملے خصوصی بنے رہے سر. آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں عدالت سے تو جو سوالات تھے ان کا کسی کا جواب نہیں تھا. ماتھے پر شرمندگی تو نہیں تھی لیکن شاید کچھ اور ہو, منہ چھپایا ہوا تھا, بھاگ رہے تھے, برا حال تھا, کسی سوال کا جواب نہیں تھا. اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے, مفتی صاحب سے پوچھیں, مفتی صاحب سے پوچھیں, مفتی صاحب سے پوچھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ شارٹ ٹرم میں شاید فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو شارٹ ٹرم میں وہ فیصلے بہتر لگتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں نقصان ہوتا ہے. اون صاحب آپ نے اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھا ہوا ہے, چلیں اون بھی بہت بڑا نام ہے, اس کی قدر نہ کرتے, چودھری کی قدر کر لیتے. چودھری بڑا عزت دار نام ہے پنجاب کا. آپ نے تو چودھری کی ساری واؤ ہے دال رے
اور چھوٹی یہ سب کچھ اڑا دی, صرف چے رہنے دیا چودھری کے اندر. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان